हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मामलात में सहाबतुल अजमैन से मशवरा लिया करते थे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया वशाविरहुम, कि आप इनसे मशवरा भी लिया करें। ऐसे नहीं कि आपकी दिल के अंदर रंजिशें बाकी रह जाएं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया वशाविरहुम, कि आप इनसे मशवरा भी लिया करें। ऐसे नहीं कि आपकी दिल के अंदर रंजिशें बाकी रह जाएं और आप सहाबतुल अजमैन से मशवरा ना करें। तो ऐसे भी ना करें। वशाविरहुम, आप उनसे वशाविरहुम फिल अमरी, आप मामलात में उनसे मशवरा भी फरमाया लिया करें। अब इनसे मशवरा कर लिया करें। तो ये भी अल्लाह ने फरमा दी। तो मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, जब किसी जंग की या दीगर मामलात में साहबा से मशवरा कर लिया करते थे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशवरा किस सूरत में होती है मेरे दोस्तों? कि मशवरा उन उमूर पर पेश आती है जहां वही इलाही के जरिए वाज़ेह हुक्म मौजूद ना हो। वही इलाही के जरिए से वाज़ेह हुक्म जहां मौजूद ना हो, वहां पर मशवरा लाजिम आता है। जहां वही इलाही के जरिए से हुक्म मौजूद हो और उसके ऊपर अमल करना जरूरी है, जैसे नमाज है, रोजा है, ज़कात है, इन तमाम चीजों के ऊपर ये फराइज है अहकाम इलाही की इत्तिबा करना, ये जरूरी है। ये अल्लाह के अहकाम में से हैं। तो इसी तरीके से रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना भर इंतजार करते रहे, वही नहीं आया। वो वाकया क्या थी मेरे दोस्तों? ये था इफक के बारे में, इफक के मामला में महीना भर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना भर वही नाजिल नहीं हुए। अल्लाह के रसूल इंतजार करते रहे। फिर मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास अशीरु अलैया, आए लोगों, मुझे मशवरा दो, मुझे मशवरा दो कि इस मामला में क्या करना चाहिए। मैंने तो अपने बीवी को जो है, मैंने अपने बीवियों में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं देखी, कोई बुराई नहीं देखी, मगर बाज़ लोग बुराई का ख्याल जाहिर करते हैं। अब फिर जब वही नाजिल हो गई, अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया मिंबर रसूल पे खड़े होकर, या अय्युहन नास अशीरु अलैया, मुझे आप लोग मशवरा दे दो कि मैं क्या करूं कि जब उम्महातुल मोमिनीन को ऊपर बुहतान लगी हैं, तो उन सूरतों में अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे खड़े होकर ना लोगों को दावत दी है, या अय्युहन नास अशीरु अलैया, मुझे आप लोग मशवरा दे दिया करो, मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं। मैंने अपने बीवियों में यानी उम्महातुल मोमिनीन में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं देखी, लेकिन लोग इनकी बुराई करते हैं, इनकी बुराई का ख्याल जाहिर करते हैं। फिर जब वही नाजिल हो गई मेरे दोस्तों, सारे के सारे इत्हाम और बहतान एकदम से खत्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रसूल को तसल्ली दे दी और मुजरिमों को सजा दी गई और मुनाफिकों को हमेशा के लिए जहन्नमी करार दिया। मुनाफिकों को अल्लाह ने सजा दी, मुजरिमों को अल्लाह ने सजा दी, मुनाफिकों को हमेशा के लिए जहन्नमी करार दी है। अल्लाह ने इस मामला के मुताल्लिक 2 रुकू नाजिल फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी मामलात में सहाबतुल अजमैन से मशवरा लिया करते थे, जिसे ग़ज़वा खंदक के अंदर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद फतेह में बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ज़ोहर की वक़्त में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की वक्त थे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ये पढ़कर सहाबतुल अजमैन को लेकर बैठे और मशवरे शुरू किए। और सहाबतुल अजमैन ने अपने अपने राय पेश किए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपना राय पेश किया, अपना ख्याल पेश की। या रसूल अल्लाह, हमारे फारिस में इस अंदाज से जो है ना जंग की जाती है, किसे कि शहर की चारों तरफ खंदकें खोदी जाती है जंग करने के लिए।
اور ایک طرف کھلا رکھ کے ان سے مقابلہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کیا، اور پھر بستیوں کی چاروں طرف ارد گرد کیا کر لی، بے خندقیں کھدے، اور ایک طرف سے ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طرف دشمنوں کی دفاع کے لیے کھلا رکھے۔ مجاہدین صرف 3000 تھے، سخت سردی کی موسم تھے، انتہائی کشمکش کی حالت تھے، مسلمانوں کی بس اڑنے کی چادر تک نہیں تھی، سر و سامان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، سر و سامان نہیں تھے، خدائی کی سامان نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اور سب کی ذمہ داری میں 10-10 گز جو ہے سب کی حصوں میں خدائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی حصہ لیے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول نے جب مشورے لیا، سلمان فارسی کی رائے کو اختیار کیا اللہ کے رسول نے، تو 3000 مجاہدین 50,000 دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا مشرکوں کا یہ آخری حملہ تھا، آئندہ وہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی فضل و کرم سے ہم ان پر حملہ وار ہوں گے۔ تو ایسی جنگ کے دوران جب دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ قبیلہ غطفان کی بعض سرداروں سے معاہدہ کر لیا جائے کہ ان کو مدینہ کی درختوں کی آمدنی کا جو پھل ہے کہ ان کو ایک حصہ دے دیا جائے، اور ان کی سرداروں سے ایک معاہدہ کیا جائے اور معاہدہ نامہ بنایا جائے نا۔ تو ان صورتوں میں اس میں انصار میں سے یہ حالت تھی اس وقت میں غزوہ احزاب کی، جب خندقیں کھودنا شروع کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان سے یہ معاہدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حالت یہ تھی میرے دوستوں کہ نازک حالت تھی، خطرے کی وجہ سے مسلمانوں کی دل اچھل کر گر گئے تھے، گلے تک آ رہے تھے۔ اس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر یوں بیان فرمایا کہ بلغت القلوب الحناجر، اس تمام تر دباؤ کی باوجود بھی مدینے کے انصار کہ ان کی خوف سے، خطرے کی وجہ سے مسلمانوں کی دل نہ اچھل کر گلے تک آ رہے تھے۔ بلغت القلوب الحناجر، سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا اس دباؤ کے باوجود بھی مدینے کی انصار صحابۃ الاجمعین میں سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے سر توڑ کوشش کریں گے، ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم جیت کر رہیں گے، ہمیشہ ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتری کا سامان پیدا کرے گا، مگر مدینے کی آمدنی کا کچھ حصہ قبیلہ غطفان کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی صورت سے قبیلہ غطفان کو مدینے کی درختوں کی کھجوریں اور اس کی پھلوں کو ایک حصہ دے کر ان کی ساتھ میں کسی صورت ہم معاہدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ہر صورت میں سر توڑ کوشش کریں گے اس جہاد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہر صورت میں ہم ہر قسم کی قربانیاں دینے کی تیار ہیں یا رسول اللہ۔ اب ان کے ساتھ قبیلہ غطفان کے ساتھ ہم کسی قسم کی کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہر صورت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار صحابی کی رائے سے اتفاق کیا۔ انصار صحابی کی رائے سے اللہ کے رسول نے اتفاق کیا۔ آپ نے پھر وہ جو معاہدہ کرنا تھا اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ نہیں کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی
مدد فرمائی اور مشرک ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا۔ اللہ نے قربانی دی صحابۃ الاجمعین نے، اللہ نے کامیابی عطا فرمایا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر حباب بن منظر نے مشورہ دیا تھا کہ اگر ہم فلاں مقام پر پڑاؤ ڈال دیں تو انشاءاللہ یقینا اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، وہاں ہمیں پانی بھی میسر ہوں گے، ہر قسم کی سہولتیں ہمارے لیے میسر ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ جب کہ اللہ کے رسول نے ان کی رائے کو بھی قبول کیا، غزوہ بدر کی، جنگ بدر کی صورت میں حباب بن منظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابۃ الاجمعین سے مشورے لیے تو حباب بن منظر نے یہ رائے پیش کیا، ہم کسی ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، فلاں مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ جہاں ہمیں پانی کا میسر بھی ہوگا، ہر قسم کے سامان ہمارے لیے سہولت ہوں گے، نہ ہمارے لیے سہولت رہے گی، ہر قسم کی سامان ہمارے لیے میسر رہے گی وہاں۔ آپ نے ان کی رائے کو قبول فرماتے ہوئے اسی مقام پر ڈیرا جمایا، اور اللہ نے غزوہ بدر کے اندر 313 صحابۃ الاجمعین کے ذریعے سے اور ہزاروں کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوا۔